اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے کل جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. قابل احترام علماء کرام، معززین محتشم، بزرگوں اور نوجوانوں اور بچوں، اہل علاقہ، خصوص بالخصوص میزبان ذکر، اللہ تعالیٰ آپ دا اس پیاری پر نور پاک محفل باونا اور میرا اتواز کرنا اپنی بارگاہ اقدس دے وچ اور رسول اللہ دی بارگاہ وچ قبول و مقبول فرماوے. اس پرفتن دور دے وچ ماشاءاللہ میں دیدہ بیٹھا نوجوان زیادہ ہی اس محفل دے وچ نوجوان زیادہ ہی اچھی گال ہے، کیونکہ اس پرفتن دور کے اندر رسول اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم نکالنا یا اللہ دے ذکر واسے ٹائم کرنا اے محال ہے. کوئی بھی بندہ اپنا ٹائم کٹ کے سپیشل کوئی ذکر سنن نہیں ویندے، لیکن اس پرفتن زمانے دے اندر اگر کوئی انسان اپنے تمام ایکٹیویٹیز کو پچھا رکھ کے پسے پشت سٹ کے اور آدھے کہ میں رسول اللہ دا ذکر سنن وینا اور میں اللہ دا ذکر سنن وینا، تو وہ سمجھ جاؤ کہ وہ انسان خوش قسمت ہے. میاں اج تا بزرگ سڈن چانا، بزرگ سڈن چاہتے اگر پانی پلا چاہے فلاں کام کرتا تھی چور نوجوان موبائل تے بیٹھا ہو، یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک اور مصروف ہو، تو وہ اپنے والدین کو پانی پلانا بھی اسے عذاب لگتا ہے. انہوں نے ٹائم ہی کونی کہ پیو کو کھڑ کے پانی پلاوے. تو حضرات محترم، لیکن اگر اس پرفتن دور کے اندر تم ایسی محفل پہ پا لیتے ہو جری محفل دے وچ تساں بیٹھے ہو، اساں بیٹھے جی رب دا ذکر ہوئے، رسول اللہ دا ذکر ہوئے، صدیق دا ذکر ہوئے، عمر فاروق دا ذکر ہوئے، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا دا ذکر ہوئے، حسنین کریمین دا ذکر ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ دا ذکر ہوئے، امام جعفر صادق دا ذکر ہوئے، حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دا ذکر ہوئے، تو اس سے اچھی محفل اور کیا ہو سکتی. یہ ممبر دی گال نہیں نوجوانوں، سب تو بڑی چیز یہ ممبر دی گال نہیں کہ ایسا ممبر دوتے بہ کے ہم دین کے لیے اکٹھے ہو گئے. کسی چوک چوراہے میں بیٹھے ہوتے ہو، نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، حدیث سے معلوم ہے تمہیں چاہیے کہ جہاں پر بیٹھو رسول اللہ کے ختم نبوت کی بات کرو، نبی کا ذکر کرو، جس طرح رب نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. بجائے کسی پب جی دی، کسی اور گالی دی، کوئی دنیا داری دی، سیاست دی، چوک چوراہے میں بیٹھو تو رسول اللہ کی بات کرو، حضور کے حسن و جمال کی بات کرو. صرف ربیع الاول یاد نہ کرو جی میں محرم دے وچ صرف اسا محرم مناؤن واسطے امام حسین صاحب یاد ہوندے تو بعد انہاں دی زندگی کو سب بھول ویندے. امام حسین کی زندگی کو اگر پرکھیں اور پڑھیں تو دیکھ لو کہ انہوں نے کس لیے اپنا پورا گھرانہ شہید کرایا. وہ دین اسلام کے لیے، شریعت دین اسلامی کو بچانے کے لیے. اگر آج اس زمانے دے وچ اگر تمہارے کو شریعت اور دین اسلام موجود ہے تو خدا کی قسم وہ امام حسین دا صدقہ ہے. کیونکہ آپ باطل آگے بھی کلمہ گو تھے لیکن باطل یزیدی ٹولے کے سامنے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ دین اسلام کا مکمل صحیح معنی میں صراط مستقیم پر نہ تھے. لیکن امام حسین جو نواسہ رسول ہے، یہاں پر بھی یہ دیکھ لو کہ ان کو مرتبہ کیوں ملا، اتنی بڑی عظیم شہادت اور اتنا بڑا منزل کہ وہ جنت میں جوانوں کے سردار ہیں، یہ مقام کیوں ملتا ہے؟ یہ بھی محمد عربی کا صدقہ. کہ اتنا ہی وہ امام الانبیاء ہیں تو ان کو ان کی آل کو بے شک پورے گھرانے کو شہید ہونا پڑا، لیکن کائنات میں مرتبہ بھی ویسے عطا ہوا. لیکن میاں وادن قرآن ہے نا، ایوب علیہ السلام 15 سال نبی ہیں، جب آزمائش تو گزر گئے نا، رب نے فرمایا کہ ایوب ہم نے تمہیں صابر پایا، تم سے پہلے 70 انبیاء نے ہم سے یہ آزمائش مانگی تھی، میں نے کہا نہیں ایوب کے لیے. حضرات محترم ای میل لکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں تو آپ دی جری اولاد ہے وہ بھی افضل و اعلیٰ ہے، تو آپ دی جری آل ہے، آپ دی جری آزمائش ہے یہ وہ بھی ازل سے لے کر اور انتہا تک آج تک ایسی آزمائش کسی نے نہیں دیکھی.
دیکھو ہومن امام الانبیاء جن کی جس کا رب کہے ورفعنا لک ذکر، کہیں پر کہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضرات محترم، اور وہ اوندا نواسا جس نے کربلا معلہ دے وچ نماز شریعت دین سجدہ قرآن یہ مین چیزیں ہیں جس کو آج امت یاد تو کرتی ہے محرم میں، لیکن پورا دن گزر جائے جس قرآن کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنی جان اپنے حضرت علی اکبر قربان بنیا، حضرت علی اصغر اپنے تمام گھرانے کو 72 تن کو شہید کروا دیا، لیکن باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دیا. کس وجہ سے؟ کہ دین اسلام میں بگاڑ پیدا نہ ہو جائے، شریعت محمدی میں بگاڑ پیدا نہ ہو جائے. یعنی شریعت پہنچی ہے تو محمد عربی دے نواسے کا صدقہ پہنچی، کہ وہاں پر اگر باطل کے آواز چاہتی تو شریعت ایسے نہ رہتی. لیکن آج وہ دین اسلام کہاں گیا ہے؟ آج وہ نمازیں کہاں گئی ہیں؟ آج وہ قرآن کدھر گیا ہے؟ جڑا قرآن تو اگر پوچھتا ہے کہ تمہارے موبائل میں ریچارج نہ ہو تمہارے جان پر آ جاتی ہے، لیکن قرآن ہفتہ ہو جائے مہینہ گزر جائے تو قرآن کو ہاتھ نہ لگائے تو پھر یہ کیسے چل سکتا ہے؟ دیکھو میاں نوجوان بیٹے میں کوئی بھی زندگی دا کوئی مرحلہ کامیاب تھے واسطے اگر تساں کامیابی دے مرحلے پار کریں دے کسی بھی ڈاکٹری دے وچ، کسی بھی انجینئرنگ دے وچ، کسی بھی شعبہ زندگی دے وچ کامیابی حاصل کریں دے ہو تو ڈاکٹر جب 5 سال ڈگری حاصل کرتا ہے وہ سیکھتا ہے، پھر ہاؤس جاب کرتا ہے، اس کو پریکٹیکلی عمل کرتا ہے. یہ میں نہیں دے سکتا کہ بیالوجی پڑھ کے تے بس وہ نہیں، بلکہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، پھر اس پر پریکٹیکلی عمل کرنا پڑتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کو تم بن پڑھے تم مسلمان رہ جاؤ، اور بن پڑھ کے بھی تو سمجھو نا. تم یہ دیکھو کہ خدا کی روزانہ نماز میں تم یہ دل ادا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ ان لوگوں کے جن پر تیرا انعام ہے. ہن انعام یافتہ کا راستہ روزانہ مانگتے ہیں، صراط مستقیم روزانہ مانگتے ہیں، لیکن نہیں چلیں تو پھر یہ گناہ کس کا ہے؟ حضرات محترم گال ہے اساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت جو ہیں جو کہ ہمیں شرف عظیم حاصل ہے. انبیاء نے عالم ارواح کے اندر وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. عالم ارواح دے وچ رب نے فرمایا توحید کا بھی جلسہ ہوا اور رسالت کا بھی ہوا. انبیاء نے جس ٹائم نبی دی عظمت کو ڈٹھا تو رب کی بارگاہ میں عالم ارواح کے اندر کہا کہ محبوب اے رب کریم ساکو تو پیغمبر یا نبی نہ بڑھا، تیری نبی دی منزلت کو سا پاک دیکھ گیتا ہے، ان دی نورانیت کو دیکھ گیتا ہے، سر دے کرم کما تو ساکو اپنے اس نبی محمد عربی دی امت جو ادنا جا بندہ بڑھا، ادنا سا بندہ. انبیاء اس چیز کی خواہش ظاہر کریں اور تم امت محمدیہ میں موجود ہو تو میرے لیے شرف عظیم ہے، لیکن اگر صراط مستقیم پر نہیں چلو گے تو روز محشر سزا اور جزا کا دن. دیکھو بابا خادم رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 4 سال بیک کتابیں پڑھتے تھے، علم دین کے بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے حضور دی ناموس راستے. وہ ایسا شخص تھا کہ جس کی ٹانگیں تو نہ تھی لیکن وہ ہمیں چلانا سکھا گیا، ہمیں سمجھا گیا کہ اپنی جان دے دینا لیکن ختم نبوت پر کوئی آنچ نہ دینا. حضرت محترم میں خود موجود ہم، وہ بات یاد آئی مینار پاکستان پر کھڑے ہو کے، خدا کی قسم مجھے، کہ نبی کی ناموس کے لیے جب انسان کو کھڑا ہوتا ہے اور نبی کے دین کی پاسداری کے لیے کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کیرا مرتبہ تھا. غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ لال خان سواگ جٹ سواگ کے بیٹے تھے، دادے پر دادے کو زیادہ نہیں جانتا، ہو سکتا ہے پیچھے پیڑھی میں ہوگی، اپنے والدین کی پیڑھی میں ہوگی کوئی ولایت، لیکن زہر نہیں تھی. لیکن جب رب اور اس کے رسول کا نام لیا، دین اسلام کی خدمت کی، شریعت کی پاسداری کی، تو اللہ تعالیٰ نے حسن کا غلام بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لجپال لجپال. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خرید لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور پھر اس کے فرشتے زمین پر مخلوق خدا اس سے محبت کرتی ہے. حضرت محترم کتنا کمال گفتگو تھی. آج وہ چلے گئے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ حق کی بات کرتے تھے، سچ کی بات کرتے تھے. انسان کے جانے کے بعد اس کا خیال ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اس کی قدر انسان نہیں کرتا. حضرت محترم آپ نے فرمایا، یہ آج ان کی تقریریں ہیں، آج سے زندگی سے بہت پہلے
آپ نے فرمایا پترا جنازے تیرا حکمرانی اور پیسے نہ نہیں ہوتے بلکہ حضور دی غلامی نہ ہوتے. اور تاریخ بر صغیر میں سب سے بڑا جنازہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ. 4 سال میں اس نے دین کی وہ پہلے تھی دین کی خدمت لیکن دین کے لیے جو سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہوا وہ خادم حسین رضوی تھا. شاید باپ کو کوئی نہیں جانتا تھا, دادا کو نہیں جانتا تھا, لیکن اس کی نسل کے بھی لوگ جوتیاں چومیں گے. یاد رکھنا وجہ کیا تھی کہ وہ حضور کی غلامی پر مکمل پورا اترے. ہر انسان جو مخالف تھا, مخالف پارٹیز, وہ کہہ رہی ہیں یہ عاشق رسول تھا. عاشق رسول کا مرتبہ ایسے ہوتا تو ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. حضرت محترم اصل نبی دا ذکر ہی میں نہیں کریں گے. سگو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاصل یعنی اللہ تعالیٰ کو تک پہنچن واسطے, اللہ تعالیٰ دی رحمت اور نورانیت کو حاصل کرنے واسطے ہمیں محمد عربی کے در کو پہچاننا پڑے گا. جب تک ہم بندے کو نہ پہچان سکے تو خدا کی خدائی کو کیا پہچانے گا. جب تک خدا دی خدائی تو وہ نور ہے نا, وہ جسم سے پاک ہے لیکن فرماتا ہے کائنات سے بڑا سمانے پر آ جاؤں تو مومن کے دل میں سما جاتا. خدا کی خدائی تو یہ ہے لیکن تم اسے پاؤ گے کیسے. فرماتا ہے حبل الورید, میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. لیکن کیویں پہ سو پہلے در مصطفیٰ اس کے نور کو جو زمین پر بھیجا گیا, اول ما خلق اللہ نور یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور النبی جی کمی نوری. اے جابر اللہ پاک نے سب تو پہلے اپنے نور دے نال اپنے نبی دے نور کو پیدا فرمایا. اس مقام کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا ہے, اگر ہم سجدہ کرتے ہیں, آج اس بیت اللہ کو تم سجدہ کرتے ہو, ہم سجدہ کرتے ہیں. یہ رب کریم نے گھر بنایا کہ یہ سجدہ گاہ ہے, جو اسے سجدہ کرے گا اس طرح منہ کر کے سمجھو مجھے سجدہ ہو گئے. لیکن تو کو پتہ ہے اس سجدہ گاہ ملا کی میں یہ محمد عربی کی خواہش تھی, حضور کے دل میں خواہش تھی کہ کاش بیت المقدس کے علاوہ ہمارا ان غیر مسلموں سے علیحدہ عبادت گاہ ہو. رسول اللہ کے دل میں بیت اللہ خانہ کعبہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کی محبوبیت میں بیت اللہ عطا فرما دی. اور نماز کے اندر حضرت محترم ہو گیا نا, حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو تم دیکھ چکے, کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. کعبہ تمہیں ملا ہے تو محمد عربی کا صدقہ, تم نے کعبے کو پہچانا ہے تو محمد عربی کا صدقہ. اگر تمہیں کعبہ وہ کعبہ ہی نہ ہوتا, یہ کائنات نہ ہوتی, نہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتا, اگر نور مصطفیٰ نہ ہوتا. حدیث قدسی ہے محمد اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو اپنی ربوبیت کو بے ظاہر نہ کر. حضرت محترم یاد رکھو کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اور عقیدت اور احترام وتوزرو ہو وتوقرو ہو وتسبحو ہو بکرۃ و اصیلا. اللہ فرمائندہ ہے کہ جو تمہاری عبادتیں ہیں اس عبادتوں سے پہلے میرے نبی کی تعظیم کھڑی ہے, توقیر کھڑی ہے. تمہاری جتنی عبادتیں زندگی میں ہوں گی جب تک نبی کا ادب نہیں ہوگا, احترام نہیں ہوگا, اس کا ذکر آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتھائی میرا نام سنو اور میری ذات تے درود سا نہیں بھیجا. جو انسان درود نہ بھیجے حضور کا نام سن کر بھی, حضور نے فرمایا اگر میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو درود ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اذان میں سنو, کہیں سنو, جلدی میں ہو, نہیں تو پورا درود ابراہیمی پڑھ لو. لیکن اگر نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم از کم حضور کا نام سنو, فوراً بولو لا الہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ درود ہے, یہ بھی میرے نبی پر درود ہے. حضرات محترم اساں آج دے زمانے دے وچ میرے محمد عربی نے فرمایا نا, تھوڑا سا کٹھے تھے بیٹھے ہیں حضور دا ذکر کرنے بیٹھے, اور کوئی بھی کلام ہو کوئی بھی بات ہو تو اس کی شروعات ہمیشہ حمد باری تعالیٰ سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دی حمد, اور جہاں پر رب کا ذکر ہو جائے وہ محفل خالی نہیں ہوتی. خالق کائنات جو کہ اللہ کل شیء قدیر ہے. حضرت محترم اللہ تعالیٰ دی رحمت کیا ہے. دیکھو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دھرتی تے آئے, 1,24,000 کم و بیش پیغمبر. کسی کو بھی یہ صفت جو بتا رہا ہوں یہ صفت اللہ کی صفت ہے. لیکن اگر زمین پر کسی انسان کو, کسی بندے کو, کسی نور کو اگر عطا ہوئی ہے تو وہ نور مصطفیٰ. کون سی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. انبیاء کو یہ مقام نہیں ملا کہ وہ رحمت بن جائیں اور تمام کی شفاعت کر دیں, ایسے نہیں.
جب محمد عربی کی باری آئی، رسول اللہ دی باری آئی، زمین تے بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اے محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے رب میں ہوں اور تمام عالمین کے لیے رحمت تو ہے. یعنی تیری وجہ سے بنی جو وجہ، تو جو وجہ کائنات ہے اور یہ کائنات جو بنائی گئی ہے تیری وجہ سے بنائی. تو یہ اپنی صفت جیسے قرآن میں ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اعلیٰ حضرت نے اس بارے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے آپ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم و صفات چھپا رکھے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے لیکن وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ دے وچ بھی اللہ رب العزت نے محمد عربی دے اسم و صفات چھپا رکھے. اور آپ نے ایک شعر آکھا معراج کی رات پر کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اندے تے کہے شعر آکھا کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ رب نے اپنے محبوب کو سدا، انہا نور ہے یہ اپنا سدس. تو هو الاول والآخر هو الاول وہی اول ما خلق اللہ نور. اور قرآن کہتا ہے وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے محمد تو آکھ، تم فرما دو تم سب سے پہلے مسلمان. حالانکہ آدم علیہ السلام ظاہری طور دوتے اس دنیا چ پہلے پیغمبر، پہلے نبی، لیکن قرآن کہتا ہے محمد تم کہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے محمد تم کہہ دو تم سب سے پہلے مسلمان تم اس کائنات دے. خاص یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر سکھانا یہ سنت خدا ہے. دیکھو میں تو قرآن کی آیت پڑھی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. تو یہ عالم ارواح کے اندر قرآن کہتا ہے کہ عالم ارواح میں جب کوئی چیز نہیں بنے گی، صرف اور صرف روحوں کو پیدا کیا گیا، چاہے وہ پیغمبروں کی ہو چاہے وہ عام انسان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتھا میں جلسہ توحید کیتا الستو بربکم، میں اپنی توحید دا جلسہ کیتا، اپنی وحدانیت اقرار واسطے جلسہ کیتا. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ رب فرمایا تمام روحوں نے آکھا، تمام نبیوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا خدا ہے. آج جرا خدا کو نہ مننے کمیونسٹ ہیں، دائریہ ہی جرے خدا کو نہیں منے دے تو وہ عالم ارواح میں خدا کو مان کے آئے. قرآن کہتا ہے آج کوئی مانے نہ مانے لیکن وہ عالم ارواح میں قیامت تک کے لیے انسان مجھے مان کے آئے. لیکن جلسہ رسالت نال کی تس، جلسہ توحید جو کی تس، جلسہ رسالت کی تس. رب فرماتا ہے پھر جلسہ رسالت ہے. جلسہ رسالت ہی کون ہے؟ نہ تو ہے نہ میں، نہ کوئی غوث ہے، نہ کتب ہے، نہ ابدال ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی موجود نہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محترم قرآن کہتا ہے کہ اس ٹائم اللہ نے انبیاء 1,24,000 کم و بیش پیغمبر انہاں دی روحاں کو سدا اور انہاں دے درمیان دے وچ نور مصطفیٰ کو کھڑا کیتا. اور اس عالم ارواح کی میں بھی اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے اس میں یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ کی ختم نبوت عالم ارواح میں واضح کر دی گئی. حضور دی ختم نبوت کی دلیل صرف رب نے تو فرما دیا تو خاتم النبیین، لیکن اس کے علاوہ بھی عالم ارواح اس آیت میں ہے کہ عالم ارواح نے بھی اللہ تعالیٰ نے محمد عربی دی ختم نبوت دی دلیل و فرما چھوڑی. رب کریم نے فرمایا کہ یہ محمد ہے، یہ وہ ہے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، اور تصدیق وہ کرتا ہے جو آخر میں آتا ہے. یعنی عالم ارواح دے وچ رب نے فرما رہا تھا کہ آخر میں یہ تصدیق کرے گا، تصدیق وہ کرتا ہے جو آخر میں آتا ہے. یعنی محمد عربی خاتم النبیین ہے. حضرت محترم یاد رکھو سارے نبی کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم فرما دو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں. تم فرما دو، محمد کو فرمایا تم کہہ دو. یعنی تیری رسالت ایسی عام نہیں جیسے میں نے کسی پیغمبر کو کسی گلی کسی محلے یا کسی شہر میں بھیجا. تیری رسالت ایسی نہیں بلکہ تیری رسالت یہ عامہ ہے، ایسی ہے کہ شجر سے لے کر شمس و قمر تک، بحر و بر سے لے کر غلام و رضوان تک اور آسمان والوں سے لے کر زمین والوں تک موجود ہے. پوری کائنات میں تیری رسالت ہے. حتیٰ کہ 18,000 کے مبید جہان جو ہیں وہ اگر کھاتے ہیں پیتے ہیں، اگر وہ موجود ہیں اور بنائے گئے ہیں تو وہ محمد عربی کا صدقہ بنائے. حضرت محترم یاد رکھو
کہ رسول اللہ کو امام الانبیاء اس لیے اللہ نے بنایا کہ وہ محبوب تھا، وہ حبیب تھا، اس کی وجہ سے پوری کائنات کو اپنی ربوبیت ہے محمد اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا، یعنی ایسا ظاہر کیا جو هو الاول والآخر ہو، آپ آخر ہیں وہ ظاہر ہو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ظاہر ایسا کیا کہ تم سب کی طرف تیری رسالت ہے۔ اور باطن کی بات بھی بتاتا ہوں، ظاہر ایسا کیا کہ جتنے پیغمبر ہیں انہوں دے اگو میں پوری کائنات نہیں کھولی، جتنے پیغمبر آئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک پیغمبر آئے میں کہیں دے گو پوری کائنات کو نہیں کھولی، نہ کائنات دے اگو وہ پیغمبر کھولے۔ اگر رسول اللہ کی باری آئی تو پوری کائنات رسول اللہ کو پہچانتی ہے اور رسول اللہ پوری کائنات کو پہچانتی ہے۔ اس پر قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ بار فرمایا تم سب کے طرف رسول اللہ کے رسول، تمام لوگ دیکھو یاد رکھو، وہ آدم نہ کہ کوئی آج حضور دے میلاد دا منکر تھی وجہ یا کوئی مختلف گالی کرنے لگ بن جائے، برائی ہو، ڈھول ڈمکا ہو، چاہے خوشی کا موقع ہو تو کوئی منع نہیں، لیکن رسول اللہ کا میلاد ہو رہا ہو تو پھر پین ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہمیشہ شعر پڑھتا ہوں کہ جنہاں دلاں دے ٹوٹ گئے پرزے تے ٹوٹ گئیاں سب تاراں، انہاں عشق محمدی نہیں تے رل گئے سن مرداراں۔ کوئی شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن کلوائے، اگر رسول اللہ کی عظمت اسے پیاری نہیں، رسول اللہ کا ذکر اسے پیارا نہیں، رسول اللہ کا میلاد اسے پیارا نہیں، تو پھر اس کی دل کی تاریں ٹوٹ چکی ہیں، پوری زندگی وہ قرآن پڑھتا رہے، اس کے گلے سے اوپر نکلے گا، دل کے اندر محسوس نہیں ہوگا۔ حضرت مولوی یاد رکھو کہ رساں ہن فتویٰ تا انسان ہر کے دل آ رہے ہیں، ہر انسان ایسے برا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، پہلی ایک سادہ طریقے سے بتا دوں کہ سارے معاشرے فتوے ایویں چلتے نہیں، ایک منٹ مولوی صاحب بول گیا 5 آدمی بٹھائی تھے ایک دن فتویٰ ایسے نہیں دیا جاتا، اور فتویٰ سب سے پہلی چیز اسلام میں فتویٰ نیت کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، ظاہری الفاظ پر نہیں، تصدیق کے بعد نیت پوچھی جاتی ہے، نیت کے اوپر کس نیت، یعنی اگر کوئی کسی کو کفر کے فتوے پر جاداری کرنا ہو، کفر پر کسی کو اسلام سے خارج کرنا ہو تو اس کی پوری تحقیق کے ساتھ، یعنی باقاعدہ اس کی نیت اور الفاظ کو باقاعدہ کمیٹی جانچتی ہے کہ یہ ایسا تھا تو نہیں، اس کے الفاظ ہی کو جانچو کہ یہ نکال جو رہا ہے کیا اس کی نیت میں برائی تھی یا اس کی نیت میں اچھائی تھی۔ الفاظ بے شک وہ عوام الناس کے لیے نہ، جیسے میرا مقصد ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب دے، کتنا میں لوگوں سے کہتا رہا کہ یار تمہاری اتنی عمر نہیں ہے جتنا امام حسین اور امام اعظم کے لیے انہوں نے رسالے لکھے، تمہاری اتنی عمر نہیں ہے، تم پیدا نہیں ہوئے ہوگے اتنی انہوں نے کتابیں زہرہ پاک کے لیے لکھی، تمہاری اتنی عمر نہیں ہوگی جتنی زہرہ پاک کی انہوں نے کانفرنسز کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو گستاخی کرے؟ یاد رکھو نیت پر مدار ہو تو پھر ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں پہلے گستاخی کرتا ہے اسے پھڑو ایک کوڑے مارو۔ ایک بندہ پوری زندگی رسول اللہ کی آل کی خدمت کرتا رہا ہو اور اس کے زبان سے خطائی، یہ علمی بحث تھی اور یہ طالب علموں میں بات ہو رہی تھی، 3 گھنٹے کی گفتگو میں سے 25 سیکنڈ نکالے نا، یہ لڑائی ہے، یہ فتنہ بازی ہے، اور یہ اہل علم کی بات تھی۔ میں یہاں پر بھی وہ مسئلہ کھول کے بیان آپ سے نہیں کر سکتا کہ معاملات کیا ہے کس حوالے سے۔ جب ایک انسان شاگردوں کو اور حدیث کے بچوں کو پڑھا رہا ہو، اس میں سے ویڈیو کسی کلپ نکال لو اور اسے بتا رہا ہو، وہ بچے سمجھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، اہل بیت کی محبت کیا تھی، اصحاب کی۔ ہم دونوں آنکھیں سے نہیں دیکھتے، ہم ایک آنکھ سے دیکھتے۔ ایک آنکھ نال دیکھ سوتا ایک تک کھبی تھی ہے نا، تو کھبی جی تھی سی تو ایک کھبی ہے، تو کھبی سے نہ دیکھو، ساری دونوں کو سجی سے دیکھو۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یاد رکھو۔ یاد میں ایک بڑی چیز ساری ہوں 4 مہینے بعد چھوڑ دیتا میں ہکا میں کوئی سوال پوچھنا چاہنا، کوئی وکیل نہیں آیا، کوئی ایسا ایک آخر پہ جج آیا جو جج نے تمام پوائنٹس کو سامنے رکھا ہے اور کہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شخص گستاخی کرے، تم کیسے اسے 4 مہینے جیل میں رکھ سکتے ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وکیل جو فرنٹ لائن پہ وکیل تھا، اس کے ساتھ ایک بھی بندہ جس نے پرچہ کرایا ہو، ایک بھی بندہ پیشی پر نہیں ہے، اور وہ وکیل خود رو رہا تھا کہ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، ایک بھی بندہ نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے دل میں چور تھا کہ جان بوجھ کے ایک پھوٹ پیدا کی گئی، ایک خدمت والے کرنے والے بندے کو برباد کر دیا گیا، دلوں میں نفرت پیدا کر دی گئی۔ اگر ایسی بات ہے تو اور ججز ٹھیک ہے، پھر جس جج نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سے کو باعزت بری کیا ہے،
تو جتنی زندگی اور جتنی 4 مہینے ان پر لان تان ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جس ٹائم قانون اور کیا کہنا ہے اپنا قانون اور ادارے تو واضح طور پہ ریکمنڈ جاری کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور لفظ دیکھو کہ ہم سے غلطی ہو گئی. افسوس کی بات ہے کسی وزیر اعظم نے پیو کو نپ کے رکھا ڈھکو جا بتا لگ اور پھر کہو کہ 4 مہینے بعد ہمیں غلطی ہو گئی. حضرت محترم، دین اسلام کی قدر کرو. دین اسلام اور اہل سنت کا عقیدے کلیئر عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضور کی حدیث پر عمل کرتے ہیں. یہ علمی بحثوں چھوڑو، تم کسی کو بتاؤ کہ علی پاک ولایت میں بہت زیادہ تھے اور ابو بکر صدیق ولایت میں بہت یار یہ اہل سنت کے کبھی یہ اہل سنت کی کبھی بھی یہ بیانات نہیں تھے. اہل سنت نے ہر کسی کو اپنے مقام پر رکھا ہے، اپنے اپنے مراتب پر رکھا. جھوٹ پیدا کر دی گئی وہ چیزیں اہل بیت. یہ بتاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لڑائی کی جاتی ہے تو پھر سن لیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا داماد علی نہیں؟ کیا مولا علی پاک عمر فاروق کی شہادت کے بعد اپنے گھر ان کے گھر سے اپنی بیٹی کو نہیں لے گئے؟ ہر تاریخ میں رقم ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن ہے ایک دوسرے؟ حضرت محترم، لڑائی کی جاتی ہے صرف امت کو، تمام مکاتب فکر کو لڑایا جاتا ہے. چھوٹا سا پوائنٹ، آج یہ فتنہ، یہ سوشل میڈیا، یہ ٹویٹر، یہ اکاؤنٹس، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ تمام دجالی فتنے ہیں. جس طرح سے موٹیویشن کرنی ہے، جس کو کس مولڈ کرنا ہے، 1 منٹ میں وہ بندہ ہو جاتا ہے. ہر چیز کو جانچو کہ کوئی بندہ واقعی میں نے پوری زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، شاید اس کی ایک نماز مجھ پر بھاری پڑ جائے. تو یاد رکھو کہ کدی بھی اتحاد نہ توڑو کسی چیز دے ہوتے، اور کسی دے ہوتے ڈائریکٹلی کفر دا فتویٰ نہیں لانا. اسلام میں آخری فتویٰ جو ہے وہ کفر کا ہے. آخری، پہلے حدیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، اگر کسی پر کوئی مسئلہ بنا تو حد لگ سکتی ہے، لیکن اسلام میں آخری فتویٰ کفر کا ہے. اور آج ملا اور مولوی پہلا فتویٰ کفر کا دیتے ہیں. اسلام میں ایسے نہیں ہے کہ جڑا بندہ آوے تو کفر کا فتویٰ لا رہے، ایسے نہیں ہے سوچتا. ایسے تو کسی کے گھر میں کوئی بندہ مسلمان نہیں رہے. اسلام واضح طور پر ٹیکنیک سکھاتا ہے. دین اسلام ابو بکر صدیق کی عزت کرتا ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے اہل سنت کو. عمر فاروق کی عزت کرتا ہے، عثمان غنی کی، مولانا شیر خدا کی، حضرت امیر معاویہ کی، امام حسن کی، حسین کی ہم قدر کرتے ہیں. اور ہم اب یہاں پر لے آؤ جو جہاں پر لڑایا جاتا ہے، وہ جی معاویہ دا نہ چہنے جہلی نہ جنگ کی تھی. حضرت محترم ایسے کیا کہہ سکتے ہو تم؟ ام عائشہ کی جب مولا علی سے ہوئی تھی، وہ نبی کی زوجہ ہیں، وہ نبی کے داماد ہیں، تم کیسے روکردہ نہیں کر سکتے ہو؟ قرآن سے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے گرد و نواح کے ان کی تمام لفظ ہم کو معاف کر دیا. قرآن اتر رہا تھا اس وقت. نبی کا گھر وہ صرف یہ نہیں تھا کہ نبی کی آل صرف 2 گھر تھے، نبی کا رشتہ پورے خاندان میں تھا، وہ تمام اہل بیت میں شامل ہوتے. کیا تم نبی کی اور بیٹیوں کو نہیں گنو گے؟ نبی کی اور ازواجوں کو نہیں گنو گے جو امہات المومنین ہیں؟ رشتے نہیں تھے تو سے لڑایا ویندر اندر. خدا کی قسم بخاری شریف کے اندر ہے، میں تمہیں بتا دوں، صرف اس لیے یہ ٹاپک لے آیا ہوں کہ تیرے ذہن صاف ہو جائے، صرف ذہن صاف ہو جائے، اتحاد پیدا ہو، لڑائی پیدا نہ ہو. یار یہ سو سواق شریف ہے، سواق شریف بیعت ہے نا، مولا علی پاک نے بیعت کی، عثمان غنی استعمال نے بیعت پر چلتا تھا نظام. بیعت کبھی بد دل ہو کے نہیں کی جاتی. بیعت ہمیشہ جب دل کرتا ہے کسی کے بعد انسان جاتا ہے اور اس کو اپنے سپر کر دیتا ہے. آج اگر پیر ہوئے تے اندہ خلیفہ ہوئے تے کوئی اندہ کول کوئی معاملہ کوئی آنکھو چاہی فلائی میں تو اگلا بندہ کیا دے خیال کر پیر سواق دا مرید ہے، پیر سواق دا مرید ہے نہ کر، مولوی ہے، عالم ہے، مفتی ہے، خلیفہ ہے، تو کہہ جی گال دنا پہ تو اندہ دے ہٹ کرنا مقصد ہے تو پیر سواق دے ہٹ کرنا. تو رسول اللہ جس کو خود اپنی زندگی میں بیٹھے ہوں اور علی کو، عمر کو، عثمان کو کہیں کہ جاؤ میرے مسلح پر کھڑا کرو صدیق کو اور اس کے پیچھے نماز پڑھو. نبی کے بعد اگر اس کے مسلح پر پہلا انسان کھڑا ہوا صدیق اکبر ہے. یہ کیسے ہو سکتی ہے جس کے ہاتھ پر صدیق اکبر کے ہاتھ پر مولا علی بیعت کرے اور وہ غلط ہو سکتا ہے؟ حضرات عمر فاروق دی بڑی کھلی گال سناپیاں پوچھا کرو، لوگوں سے جا کے پوچھا کرو، سوال کیا کرو کہ کیسے ہو سکتا ہے لڑائیاں ہو سکتی ہیں. بیعت کریں زوری تو نہیں کی تھی دی، بیعت تمہارا دل کرے گا تو تم آؤ گے، کوئی بندہ آئے گا جس سے واشو کی نسبت میں آنا. حضرت محترم عمر فاروق دی وصال تھی گیا، شہادت ہو گئی، میت. بخاری شریف میں آپ سن لو، بخاری شریف میں جو باب قول ہیں
قولوں کے باب ہیں جو علی پاک کا قول ہے، قولوں کا باب ہے، یہ اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہے بخاری شریف۔ حضرت محترم راوی کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس۔ چلو کہتا نا کہ اور صحابی تھے، فلاں صحابیوں کے بڑا معاملات ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جس نے میرے نبی کو ایک منٹ دیکھا اور ایمان کی حالت میں گیا وہ جنتی ہے، اس کے پاؤں سے بھی غوث نہیں مل سکتا ایک صحابی۔ اب مولا علی شیر خدا کا مقام اور امیر معاویہ کا ملاؤ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کے مراتب ہے، اپنے خلفائے راشدین کا اپنا مقام ہے، ایمیل کار بے صحابہ کا اپنا مقام، لیکن وہ غوث اور کتب اور ابدال سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت محترم یہ یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ پر، اگر کسی بھی صحابہ پر تم کرتے ہو نا لعن تنگ کو انسان کرتا ہے، تو یاد رکھو یہ ڈائریکٹلی تربیت مصطفیٰ پر انگلی اٹھتی ہے کہ یہ نبی جو سکھاتا تھا ان کو تو نبی سکھاتا تھا، تو جن کو نبی سکھائے وہ غلط ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا میں چاند ہوں، میرے نبی میں صحابہ میرے تارے ہیں۔ کوئی کسی کے پیچھے چلا گیا وہ ہدایت پا گیا۔ کہ صحابی دے بنا کوئی محبت کرے چاہ تو میرا صدق تور پوے تو وہ ہدایت پا گیا، فلاح پا گیا۔ عمر فاروق کی میت پڑی ہے روزے انور کے آگے، قبر کشائی ہو رہی ہے، صحابہ کرام رو رہے ہیں، کھڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں میرے موڈھے تک ہاتھ رکھے ہی میں پھر کے رٹھا میں رٹھا مولا علی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ مولا علی شیر خدا کے الفاظ سنو، آپ فرمائیں کہ عبداللہ ابن عباس اللہ کی قسم مجھے یقین تھا یہ اپنے یاروں کے ساتھ جا ملے گا، مجھے یقین تھا۔ اور سنو اللہ کی قسم، اب عبداللہ ابن عباس کو مخاطب ہو کے کر مولا علی کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس جس ٹائم میری موت کا وقت آسی، یعنی جس ٹائم میرا یہ وقت آئے گا، موت کا وقت آئے گا، تو اللہ کی قسم اشارہ کر کے فرمایا میں اس شخص جیسے عمل لے کے اللہ کی بارگاہ میں لینے لگ جاؤں گا۔ یعنی جس ٹائم میرے کو موت آسی تب میں چاہنا کہ اللہ کرے میرے ایو جائے عمل جو عمر فاروق کی میت پہ اس جیسے عمل ہو جب میں رب کی بارگاہ میں جاؤں۔ اور پھر فرمایا مجھے یقین تھا یہ اپنے یاروں کے ساتھ جا ملے گا، کیونکہ میں ہمیشہ رسول اللہ سے سنتا تھا، حضور فرماتے تھے میں ابوبکر اور عمر گئے، میں ابوبکر عمر آئے، میں اور ابوبکر عمر گھسے، میں ابوبکر عمر نکلے، تو مجھے یقین تھا محمد عربی یہ اپنے یاروں کے ساتھ جا ملے گا۔ یعنی یہ تھی محبتیں ان کی، اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں نے ایک دوسرے کو دفنایا ہے۔ حضرت محترم جھوٹ پر مبنی سب کہانی ہے کس سے؟ جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے اور حدیث سے دور ہوتا ہے تو پھر فتنے ہیں، کیونکہ تاریخ تمہیں ڈاماڈول کر دے گی۔ اور سب سے بڑی بات، بڑے سے بڑا مفتی اور شیخ الحدیث آسمان سے گرا ہے جب وہ تاریخ پر چلا ہے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر۔ وہ کبھی بھی کامل ایمان سے نہیں رہ سکتا جو کس چیز پر یقین کرے، تاریخ پر، لیکن قرآن و حدیث کو چھوڑ دے تو وہ کس طرح کے دین اسلام ہے؟ دین اسلام کی شروعات قرآن سے، پھر اس کے بعد حدیث ہے، پھر اس کے بعد تاریخ ہے۔ تاریخ سے حدیث اور قرآن پر تم نہیں چل سکتے، تم پہلے چلو گے قرآن، پھر حدیث، پھر تاریخ۔ اگر پھر تاریخ جب آؤ گے تو ڈاماڈول نہیں ہوگی۔ جس ٹائم انسان قرآن کو ہاتھ لاوے نا، حدیث کو ہاتھ لاوے نا، اور انسان آ کے کہ فلاں اچھا تھا، فلاں برا تھا، فلاں ذاکر آ گئے، فلاں مولوی آ گئے، فلاں محدث آ گئے، فلاں پیر آ گئے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام خزانے اور تمام چیزیں اس رشد و ہدایت کی کتاب میں ڈال دی جو تمہیں صراط مستقیم کے پر لے کے چلے گی۔ اساں ساریاں رل کے راونے، کوئی علی سے محبت کرے بڑھ چڑھ کے کرے۔ مثال سمجھا دو، جی میں مثال طور تے کوئی اگر پیر سوا نال زیادہ محبت کریں دے تے او بھی ایک پیر بارو دا مرید ہے، باویں او مریداں دا مرید ہے، لیکن وہ اپنے پیر سے زیادہ انس رکھتا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی سے زیادہ نسبت رکھتا ہے، وہ اس کے زیادہ گن گاتا ہے، تو کرنے دو۔ کوئی صدیق سے محبت کرتا ہے اسے کرنے دو، کوئی میرے فاروق سے کرتا ہے اسے کرنے دو، کوئی عثمان سے کرتا ہے اسے کرنے دو، کوئی علی سے کرتا ہے اسے کرنے دو، کوئی حسن سے حسین سے کرتا ہے کرنے دو۔ لڑائی کیوں بیٹھ؟ تو ہر کسی کا پیر اپنا ہے، بنا کے پھر رہے ہیں۔ محبوب نے فرما دیا جو جس کے راستے پر چلا گیا ہدایت پا گیا۔ سارے صحابی جنتی ہیں اور مقام پایا انہوں نے۔ واسطے امت کا اتحاد ضروری ہے۔ ایسا نہیں چاہتے کہ کوئی کہنا نفرت رکھے، کوئی کسی کو کافر آکے، کوئی کسی کو گستاخ آکے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے امتی اور غلام بن جاؤ، تاکہ ہم روز محشر رسول اللہ کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل ہوں۔ کیونکہ آج
آج اساں پوری دیہڑ گزر ونجے رسول اللہ دی ذات تے کوئی درود نہیں، پوری دیہڑ گزر ونجے کوئی پوری دیہڑ درود کو نہیں، کوئی عبادت کو نہیں، کوئی نماز کو نہیں، کوئی روزہ کو نہیں، پورا دن گزر جائے، لیکن رسول اللہ وہ ہیں، میں قربان جو آقا کریم کی ذات اقدس پر. میرے محمد عربی جب اس دنیا سے وصال فرمانے لگے تب عائشہ فرمانیاں میرے جھولی دے وچ سرکار دا سر مبارک، اور میں نے دیکھا کہ حضور کے ہونٹ ہلتے ہیں، میں نے کان لگا کے دیکھا حضور فرما رہے تھے یا اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا. اس لیے آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل وہ نہ مانیں گے جب روز محشر تم. حضور کی ذات کو آج پکار لو، مشکل کشا مانو. قرآن کیسے کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ نبی تو آئے ہی اس چیز کی ہرس لے کر ہیں کہ تمہاری بھلائی چاہیں. تمہیں دنیا کی ہرس ہوگی لیکن محمد عربی کو تمہارا ہرس ہے. کس چیز کا ہرس ہے؟ وہ تمہاری بھلائی کا ہرس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمائیں، حضور کو مشکل کشا جانو، حضور کو حاجت روا جانو، حضور کو شافی جانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عطا فرمائی، کیونکہ وہ خود رب العالمین ہے اور اس کی رحمت محمد رسول اللہ ہے. ان کو آج پہچان لو، ان سے آج شفاعت مانگ لو، ان سے آج شفاعت کروا لو. حضرت محترم حضور نے فرمایا آخری گال پہ کرنا تاکہ تمہاری محبت میں اضافہ ہو جائے، حضور سے محبت کا اضافہ ہو جائے، کیونکہ یقین سے مانو. آج ان کو یقین سے یاد کر لو، آج ان کے دیکھنے سے یاد رکھو. دین اسلام کی بنیاد پھرنے سے نہیں ہے، دین اسلام کی بنیاد بن دیکھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. نہ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے نہ رسول اللہ کو کسی نے دیکھا. تو ہماری تو دین اسلام کی بنیاد ہی علم غیب پر ہے. تو بن دیکھ کے ہوتا نا، دیکھ کے یقین رکھنا کمال نہیں ہوتا، بن ڈٹھے یقین رکھنا کامل ایمان ہوتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز محشر کا جب میدان لگے گا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، اور نیچے حضور نے فرمایا اتنا پسینہ ہو سی کہ لوگ اپنے پسینے تردے ودے ہو سی، اپنے پسینے نہیں. حضور نے فرمایا اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، بہن بہن کی نہیں، بھائی بھائی کا نہیں، نہ کوئی چاچا، نہ کوئی تایا، نہ کوئی ماما، نہ کوئی سکا، نہ کوئی یار، نہ دوست، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا اللہ قسم میں ہوگا، بہت اس کا غضب ہوگا، اس کا غصہ ہوگا، وہ قہار ہے، وہ سزا و جزا کا دن ہوگا. حضرات محترم تو حضور فرماتے ہیں تمام امت اور سب سے بڑھ کے امت میری ہوگی. 120-80% امت میری اور 40% امت انبیاء دی ہوگی. حضور فرماتے تمام امتیں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی اور ان سے کہیں گی، عرض کریں گی کہ آدم مہربانی کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کی بخشش کروا دیں، ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں. میں نے کریمہ کا نے فرمایا آدم اگو تو جواب دے سی، اس لیے کہ اس دن انبیاء بھی ہوں گے نا، وہ رب کے قہار جو کہ غصہ ہے، وہ انصاف والا ہے، اللہ کل شین قدیر ہے، اس کے غصے کے سامنے اس دن حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء بھی کانپ رہے ہوں. آدم علیہ السلام اگو ساکو اکسن اسا جو گال کرے سو حضور نے فرمایا تو آدم علیہ السلام تو جواب دے سن کہ میں رب دے غصے تے گناہ بولے دا ونجو کہ بے کو گولو، یعنی آدم کہیں گے میں رب کے سامنے نہیں بول سکتا، جاؤ کسی اور کو ڈھونڈو. حضور نے فرمایا تمہیں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، تمام پیغمبروں کو ڈھونڈ کے بھیجو تجھے، اور سارے کو ایک کو جواب گنسو کسی اور کو گولو، کسی اور کو گولو. اسا رب دے گناہ بولے، وہ جاؤ جلال میں ہوگا، وہ غصے میں ہوگا. اس کے ناموں میں سے ایک نام قہار ہے، میں غصے والا ہوں اور انصاف والا ہوں. یہ زمین والا ترازو نہیں، اس کا آسمان والا انصاف والا ترازو. سزا والوں کو سزا دے گا اور جزا والوں کو جزا دے گا. حضرت محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انبیاء جواب دے سن اساں نہیں بولیں دے رب دے کو کہیں بے کو گولو، امتا کو آسن کہیں بے کو گولو. تو میرے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل وہ نہ مانیں گے جب روز محشر تم مانیں. حضرت محترم حضور نے فرمایا کہ جب کوئی نہیں پوچھے گا تو میں رب کی بارگاہ کے اندر تمہاری مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں تمہاری مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا. اس لیے آج پہچانو رسول اللہ کی ذات کو، آج ان کو شافی مانو، آج ان کو مشکل کشا، حاضر و ناظر اور نور البشر اور اول البشر اور افضل البشر مانو، حاجت روا مانو. حضرت محترم میں تمہاری مغفرت کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا. ایک صحابی پوچھا یا رسول اللہ اے
کوئی جو پرسان حال نہ ہو سی، اتنی گرمی دی شدت ہو سی تے اسا تو وہ کتھا گلے سو قربان ونجا کر کریں دی ذات تے سرکار نے فرمایا میں سابی پریشان نہ تھی، میں حوض کوثر تے کھڑا ہو ساں، جیڑے میرے امتی پیاس کو نڈھال ہو سن، گرمی دی شدت کو پریشان ہو سن، اپنے ہاتھ نال کھڑے تھی کہ اپنے امتیاں کو حوض کوثر تے جام پہ بلند ہو سن، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آج کی یا رسول اللہ اساں جو اتھا حوض کوثر تے بھی آؤں تے تسا کو اتھا نہ پا سکو، تسا تو نہ ہو ود کے کرے سو، کیونکہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، گرمی ہوگی، شدت کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا میرا ساوی پریشان نہ تھی، وقت میزان تے لگا جیڑا میرا امتی دے گناہ ود ہوئے سن اور ثواب گھٹ ہوئے سن، میں اللہ دی بارگاہ چاہ کے ان دے ثواب ودوا چڑے سا، گناہ گھٹوا چڑے سا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ عرض کیتا یا رسول اللہ اسا اگر میزان تے بھی آؤں تے تو کو نہ پا سکوں، تسا نہ ہو ود کے کرے سو۔ حضور نے فرمایا میرا ساوی پریشان نہ تھی، وقت پل صراط تے لگیا ہوئے، پل صراط کا منظر انہوں نے بتایا۔ پھر حضور نے فرمایا روز محشر کا میدان ہوگا، آگے پل صراط ہوگی اور اتنی باریک ہے کہ تمہارے بال سے زیادہ باریک، اور نیچے حضور نے فرمایا جہنم ہے۔ حضور نے فرمایا نیچے جہنم ایسی کہ کالی آگ اس میں ہے، نیلی آگ اس میں ہے، پیلی آگ اس میں ہے۔ حضور نے فرمایا پہاڑوں کی آواز آتی ہے، پہاڑ آپس میں لگتے ہیں، نیچے آگ جہنم کے اندر اور آوازیں گونجتی ہیں، بدبو ہے۔ حضور نے فرمایا اتنی کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ اب نیچے جہنم ہے، پل صراط ہے، حضور نے فرمایا سیدھی جنت، جو پل صراط گزر گیا وہ جنت پہنچ گیا۔ قربان جو رسول اللہ کی ذات اقدس پر، اس لیے ہم کہتے ہیں آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل وہ نہ مانیں گے جب روز محشر تو مان گئے۔ حضور کی ذات کو، ان کی شفاعت کو آج مانو، ان کو والی کل، والی کائنات آج مانو۔ حضرت محترم حضور نے فرمایا پریشان نہ تھی، میں پل صراط تے کھڑا ہو ساں، جیڑا میرا امتی پل صراط تو ڈھاون لگ سی، میں کو ٹیک چڑے سا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضور کی ذات سے محبت کرو، صراط مستقیم چلو، اتفاق اتحاد پیدا کرو۔ آج تم میں محبت ہو سکتی ہے تو ان ہستیوں میں محبت ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ جو بھی نا اتفاقیاں اور ناچاکیاں ہوئیں وہ بھی منافقین کی چالیں تھیں، وہ منافقین تھے، وہ صحابہ نہیں، اور جو صحابہ ہیں وہ منافق نہیں۔ صحابہ ہے، جو صحابی کی کیٹیگری میں آ گیا وہ منافق ہو نہیں سکتا۔ تو اس نے ہمیشہ اپنے عقیدے کو پختہ رکھو کہ ہم اس کو برا کہیں گے جس کو خدا کا رسول کہے گا، جس کو ابوبکر برا کہیں گے، جس کو عمر برا کہیں گے، جو عثمان علی برا کریں گے، حسن و حسین جس کو برا کہیں گے ہم اس کو برا کہیں گے۔ حضرات ایک ہاتھ جوڑ کے ایک میں سوال کریں نا تمام انہاں لوگاں کو جو حب علی نعرہ لگاتے ہیں، میں ان سے زیادہ عاشق ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، مولا علی کا دیوانہ ہوں میں۔ ہر بندہ اپنی جگہ پہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ مولا علی کے بچوں کا نام بتاؤ، میرے موبائل میں موجود ہے۔ کیا ان کے بچوں کا نام ابوبکر نہیں تھا؟ کیا ان کے بچوں کا نام عمر نہیں تھا؟ کیا ان کے بچوں کا نام عثمان نہیں تھا؟ کیا ان کے بچوں کا نام عائشہ نہیں تھا؟ کیا امام زین العابدین تو کربلا سے اکیلے واپس لوٹے نا؟ تو امام زین العابدین جن کا نام علی تھا، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، زین العابدین کا نام علی تھا۔ امام زین العابدین کے بچوں کا نام نہیں پتا؟ کیا عمر اور عائشہ نہیں تھا؟ کیا امام جعفر صادق، امام ابو القاسم اور امام جعفر صادق، ان کے بچوں کا نام ختیجہ اور عمر اور عائشہ ان میں سے نہیں تھے؟ تو پھر یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بچے اہل بیت اپنے بچوں کے نام اہل اصحاب کے نام پر رکھیں اور آج محب علی ہو کے کہیں کہ ہم ان کا نام نہیں رکھتے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محب وہ ہوتا ہے جو علی کے طریقے پر چلے۔ علی نے اپنے بچوں کا نام ابوبکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا، تو ہمیں رکھنا چاہیے۔ اگر انہوں نے نہیں رکھا ہوتا میں کبھی بھی دلیل پیش نہ کرتا۔ وہ ہے کسی کا اپنا نظریہ ہے، اس لیے نفرتیں تب بڑھتی ہیں جب ایک نظریہ ایک سائڈ پر، جب ہر چیز اکٹھی ہو۔ میں نے کہا تب دو آنکھوں سے دیکھو گے، میں جتنا تمہیں اچھا کر دوں کہ یار دو آنکھوں سے دیکھو، یہ تم ایک آنکھ سے اسے دیکھو، دوسرے آنکھ سے اسے دیکھو، تمہارا جواب یہ ہوگا اچھا تو سجی آنکھ تو انہ داد ہے، کھبی آنکھ تو انہ داد۔ دونوں کو ایک آنکھ سے دیکھو، کیونکہ ہمارے نظریے میں اہل سنت کے عقیدے میں یہ ایک ہیں، اور ان کا مرتبہ بہت ہے جن کے علی، عمر فاروق کے ہاتھ پر علی نے بیعت کی، عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، عثمان غنی۔ اب ان کے مرتبے سن لو۔ ابوبکر صدیق وہ ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی وصال سے پہلے بلایا، صحابہ کو خطبہ فرمایا اور آخر فرمایا میں تم سب کے احسان اتار کر جا رہا ہوں، سب کے احسان اتار کر جا رہا ہوں،
سوائے اشارہ کر کے فرمایا اس صدیق اکبر کے اس کا احسان روز محشر خود خدا اتارے. اور صدیق اکبر وہ ہیں جن کا قرآن میں کسی صحابی کا ذکر نہیں ہے، لیکن نص قطعی میں قطعی سے قرآن میں ایک ہی صحابی کا ذکر ہے جو صدیق اکبر.